Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsan, your teacher for CSC 330 e-commerce course. Dear students, today we will study the chapter number 2 of our textbooks, and I'm sure you know that our course comprises 2 tracks, track 1 and track 2. So this is the third lecture of track number 1. And I will cover this chapter number 2 of the textbook in most probably in 2 parts. So this is the part number 1. We have intentions to cover the most of the topics as I have listed here. We will define the origin and evolution of the internet, identify the key technology concepts behind the internet, describe the role of the internet protocols and utility programs, and explain the current structure of the internet. Or maybe we'll try to discuss the limitations of today's internet. Regarding internet 2, I think I'll cover it up in the part number 2. So, शुरू करते हैं. Background of the internet. Internet है क्या? Internet is interconnected network of thousands of networks and millions of computers. ठीक है? All these nodes, these computers are called nodes, and these networks, they are connected together to form a huge network, and this network of networks is called an internet. So it links business, educational, institutional organizations, government agencies and individuals together onto a one network which is called internet. Then www, देखा ना आपने, you must have seen that on the internet कि www.comstats.edu.pk. तो ये www से बनता क्या है? इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, और कभी इसको कहते हैं W3, क्योंकि 3 W है ना, तो इसको W3 भी कहते हैं. तो वर्ल्ड वाइड वेब या W3 जो है, ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑफ इंटरनेट. It provides access to around billions and most probably trillions of web pages, जिसके के हम पिछले लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं वेब पेजेस को. तो उन तमाम वेब पेजेस को कनेक्ट करता है, फैसिलिटेट करता है. और ये मजे की बात ये है कि all these pages are available to every user who is connected to the internet. The evolution of the internet, which started in way back in 1961, comprises 3 stages. Stage number 1 जो कि early stage थी, वो mid 60s से लेके mid 70s तक, और roughly अगर हम उसको ड्रॉ करें लाइन तो वो 74-75 में लाइन ड्रॉ होती है, और तकरीबन 61 से ये स्टार्ट हो जाता है सिलसिला. और लेकिन इसको जो प्रॉपर इनोवेशन फेज है वो है 1964 से 1974 तक. नेक्स्ट फेज जो आया इसका, उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन फेज, जब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन्होंने इसकी सरपरस्ती की, और ये है 1975 से 1994. और हमारा ई कॉमर्स बॉर्न हुआ था 1995 के अंदर, तो हम उसको कहते हैं कमर्शलाइजेशन फेज, जो कि 1995 से स्टार्ट हुआ और जो आज भी जारी है. अभी कुछ अरसे बाद हो सकता है किसी ईरा को हम कुछ और नाम दें. तो वन बाय वन देखते हैं कि किस ईरा के अंदर हमने क्या चीज़ एंजॉय की और क्या चीज़ डिस्कवर की. फर्स्ट फेज के अंदर, जिसको हमने कहा कि इनोवेशन फेज है, the basic building blocks were introduced such as packet switching hardware, concept of packet switching, client server computing and communications protocol called TCP/IP. इस पैराग्राफ के अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके मैंने जिक्र किया और इसको हाईलाइट भी किया हुआ है. पैकेट स्विचिंग, क्लाइंट सर्वर एंड TCP/IP
जस्ट डोंट वरी, हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को लेटर ऑन बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. The original purpose of the internet was to link large mainframe computers on different universities or colleges or different campuses. जो हमने जिक्र किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे दोज वर वेरी एक्सपेंसिव, साइज उनका बड़ा था और सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज ही उसको अफोर्ड कर सकती थी. तो सबसे पहले एक अटेम्प्ट की गई. पहली अटेम्प्ट क्या थी? यू रिमेंबर डैट कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को डिस्टेंस के ऊपर टर्मिनल्स को रखा गया और उन टर्मिनल्स को उसके साथ कनेक्ट किया गया मेन फ्रेम के साथ. फिर आइडिया आया कि व्हाई नॉट एक मेन फ्रेम को दूसरे मेन फ्रेम के साथ भी कनेक्ट कर दिया जाए. तो फिर एक मेन फ्रेम को दूसरे मेन फ्रेम के साथ भी कनेक्ट कर दिया और वहां पर आपका आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट जो है, जो नेटवर्क जो है वो बनना शुरू हो गया. The kind of one-to-one communication between campuses was previously possible only through the telephone system or postal mail. ठीक है, उस वक्त यही दो टेक्नोलॉजीज थी कम्युनिकेशन की. एक डाकिया खत लेकर आता था, पोस्टल सिस्टम था, और दूसरा जो है वो बहुत चंद लोग एंजॉय करते थे, वो था टेलीफोन सिस्टम. लेकिन इसमें एक टेक्नोलॉजी है जिसका कि मैं जिक्र करूंगा. ऊपर हमने पैकेट स्विचिंग की बात की है. तो यहाँ पर जो स्विचिंग होती थी, स्विचिंग कहते हैं कि एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं स्विचिंग के लिए. तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी बेस कर रही थी वो कर रही थी सर्किट स्विचिंग. अब ये पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में क्या फर्क है? अभी तो सिर्फ मैंने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है. तो जब मैं पैकेट स्विचिंग को एक्सप्लेन करूंगा, अगर इंशाल्लाह याद रहा, तो मैं आपको सर्किट स्विचिंग के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा. नेक्स्ट फेज है जो कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन फेज है, वेयर द बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल साइंस फाउंडेशन प्रोवाइडेड the funding to legitimate for the growth of internet, for the new inventions of internet. US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के तो अपने मकासद थे, मैं नहीं कहता वेस्टेड मकासद थे, लेकिन सर्टनली उनके एक अपने ऑब्जेक्टिव्स थे. और वो क्या थे कि टू हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर and that infrastructure should survive even if the nuclear war takes place. तो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने $1 million जो है वो इन्वेस्ट किए फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस नेटवर्क. द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने सरपरस्ती की वो थी नेशनल साइंस फाउंडेशन. अगेन इट वाज ओरिजिन इन USA that assumes the responsibility for the development of the civilian internet. और उन्होंने उसका नेशनल साइंस फाउंडेशन के हवाले से NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट का नाम दिया. और उन्होंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उन्होंने उसके अंदर हेल्दी फंडिंग्स के साथ उसकी R&D स्टार्ट की और उन्होंने $200 million को स्पेंड किया फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट. यही वजह है कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन फेज कहते हैं. इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, सॉरी जबान पे थोड़ा सा फिसल जाता है. कमर्शियलाइजेशन फेज. Government agencies encourage the private corporations to take over the responsibility, to take over and expand both the internet backbone. अब इंटरनेट बैकबोन भी एक कॉन्सेप्ट आया, इंशाल्लाह इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. एंड लोकल सर्विसेज, जब हम इंटरनेट की सर्विसेज की बात करेंगे तो थोड़ा बैकबोन के हवाले से भी हम कुछ बात करेंगे. फॉर द सिटीजन्स हु वर नॉट स्टूडेंट्स. क्या मतलब है? स्टूडेंट्स पे बैन लगा दिया था? नहीं, स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी एंजॉइंग इट. जो रिसर्च स्टूडेंट्स थे, मोस्ट जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे, दे वर एंजॉइंग द इंटरनेट. खास तौर पर जो लिमिटेड स्टूडेंट्स को ईमेल का कॉन्सेप्ट जो है और ईमेल की सर्विसेज अवेलेबल हो गई थी और वो सेकंड फेज के अंदर ही एंजॉय करना शुरू कर दिया था. उन्होंने मिड 80s के अंदर उन्होंने एंजॉय
کرنا شروع کر دیا تھا, یونیورسٹیز وغیرہ میں ای میل سروس سٹارٹ ہو گئی تھی, لیکن جو جنرل پبلک تھی اس جنرل پبلک کے لیے کوئی ایسی فیسلٹی نہیں تھی. تو گورنمنٹ نے انکریج کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ اسپینڈ کرے, جنرل پبلک سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ اس کو ٹیک اپ کریں. اور یہ وہ ٹائم تھا جب پبلک سے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آئے, پبلک ٹو پرائیویٹ, P2P, لیکن یہ P2P پبلک ٹو پبلک نہیں ہے, پبلک ٹو پرائیویٹ ہے, یا جس کو ای کامرس کی ٹرم میں کہتے ہیں گورنمنٹ ٹو پرائیویٹ, ٹھیک ہے نا. ویسے پبلک کی ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے, پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, کیونکہ اب کورس ہمارا ای کامرس کا ہے تو جہاں جہاں موقع ملے ہمیں اس کے کانسیپٹس کو بھی سیدھا رکھنا چاہیے. بائی 2000 the internet use had expanded well beyond the military installations. اب وہ جو ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی اور ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ڈومینیٹ کر رہے تھے, اور ملٹری جو ہے وہ صرف اپنے لیے یوز کر رہی تھی, وہ جو تھا بیریئر جو ہے وہ بریک ہو گیا, ٹھیک ہے. اور وہ جو انفلوئنس تھا اس کا, وہ جب جیسے ہی وہ بریک ہوا تو ان کی ڈومیننس جو تھی وہ تھوڑی اس میں سے انہوں نے ہٹا دی, اور جنرل پبلک جو ہے اس کے ہاتھ یہ ٹیکنالوجی آ گئی. اور پھر جنرل پبلک نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. سو دس از a very interesting instance of internet. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بگ بینگ کی طرح یہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا, بگ بینگ کی طرح ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا. مختلف ISPs جو تھے انہوں نے انٹرنیٹ کو ڈیولپ کروانا شروع کر دیا, انٹرنیٹ کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا شروع کر دی, ڈور ٹو ڈور انٹرنیٹ فیسلٹیز پہنچنا شروع ہو گئی. DSL کے ذریعے گھروں میں انٹرنیٹ جو ہے اس کی فیسلٹی آ گئی, اور DSL بھی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جس کو ہم انشاءاللہ ہم اس کو بھی ذکر کریں گے. تو یہ وہ ایرا تھا جس میں کہ ایک میش کی طرح, بگ میش کی طرح انٹرنیٹ جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہوا اور ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. جو کی ٹرمز اب تک ہم نے جن کا ذکر کیا یا نہیں کیا, ہم ان کو تھوڑا سا لسٹ ڈاؤن کرویں. نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نے اسٹینڈرڈائز کیا. سب سے پہلے انہوں نے آئی پی ایڈریسنگ کو اسٹینڈرڈائز کیا. انہوں نے کہا کہ دیر شوڈ بی این اسٹینڈرڈ وے آف آئیڈینٹیفائنگ ایچ نوڈ آن انٹرنیٹ, جس کو انہوں نے آئی پی ایڈریسنگ کا نام کیا, ٹھیک. اور اس کو بھی ہم تھوڑی دیر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. پھر انہوں نے پروٹوکال تھا, ٹرانسمیشن پروٹوکال, کے انٹرنیٹ پہ ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کیسے ہوگی. وہ کہ TCP/IP آ چکا تھا, لیکن انہوں نے لوگ ایگری نہیں کرتے تھے, ساری آرگنائزیشن ایک پروٹوکال کے اوپر ایگری نہیں کرتی تھی. بائی دی وے پروٹوکال بذات خود ایک ٹرمینالوجی ہے جس کو ہم تھوڑی دیر میں اس کو بھی ایکسپلین کروں گا. تو کسی قاعدے قانون کے اوپر, کسی پروٹوکال کے اوپر ساری آرگنائزیشن جو ہیں وہ راضی نہیں ہو رہی تھیں, لیکن پرائیویٹ ڈومین کے اندر نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی نیڈ ٹو اسٹینڈرڈائز IP addressing, we need to standardize communication protocol which is TCP/IP, and we need to provide the services to the user in a manner similar to telephone. انہوں نے ایک بیسک کانسیپٹ یہ دیا کہ جس طرح گھر گھر ٹیلی فون لگا ہوا ہے اور اس کی اسٹینڈرڈ SOPs ہیں, اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے, اسٹینڈرڈ اکوپمنٹ ہے, we want to provide internet just like a utility, another utility, جو کہ ہر ہاؤس ہولڈ کو, ہر ہاؤس کے اندر اور ممبرس کو, ہر ہاؤس کے ممبرس کو جو فیسلٹی اویلیبل ہے ایٹ دیئر ہوم, اسی طریقے کی ایک فیسلٹی ہونی چاہیے جس کو کہ انٹرنیٹ کہتے ہیں. اینڈ یو نو دیٹ کہ ڈریم کمز ٹرو. 3 امپورٹنٹ کانسیپٹس آئے پھر اس کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اور یہ کانسیپٹس تھے پیکٹ سوئچنگ, TCP/IP کمیونیکیشن پروٹوکول اینڈ کلائنٹ سرور کمپیوٹنگ. اس کے بعد میں بھی اور بھی ایڈ آن کیے ہیں میں نے کچھ سلائڈ, جس میں کہ پیئر ٹو پیئر کمپیوٹنگ کی بھی بات ہے جو شاید نیکسٹ لیکچر میں کروں گا, اور ایک اور بھی کانسیپٹ میں نے ایڈ کیا ہے جو کہ آج کل لیٹسٹ کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ. تو ہم یہ ساری ٹیکنالوجیز کو, ان سارے کانسیپٹس کو ابھی ڈسکس کریں گے. پیکٹ سوئچنگ,
Slice digital messages into packet. आपका जो एक मैसेज है उसके टुकड़े करके उसको जनाब छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर ब्रेक कर दिया. Then send these packets along different communication paths. ये अगर मैं जाना चाहूँ पिछली स्लाइड के ऊपर, यहाँ पे अगर आप देखें तो यू विल फाइंड मल्टीपल पाथ्स जो यहाँ पर आपको नजर आएंगे. ये एक मैश है ना, तो ऑप्शन है कि अगर आपने आईएसपी से ये बैंग वाले नोड तक आना है तो एक तो डायरेक्ट नोड के थ्रू भी आ सकते हैं, और एक ये है कि किसी आप लॉन्ग टर्म जो भी स्टैब्लिश पाथ अवेलेबल है उधर से भी आप आ सकते हैं, ऑल्टरनेट रूट भी इख्तियार कर सकते हैं. तो इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेंड्स द पैकेट्स अलोंग डिफरेंट कम्युनिकेशन पाथ एज दे बिकम अवेलेबल. Reassemble packets into one packet when they arrive at the destination. आपको याद है मैंने आपको स्टेप 1 में क्या बताया कि हमने पैकेट्स को ब्रेक किया, उसके बाद पैकेट्स को हमने सेंड किया ऑन डिफरेंट पाथ्स, और जब डेस्टिनेशन पे रिसीव हो गए तो उनको दोबारा से अरेंज कर दिया उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो ओरिजिनली मौजूद थे. यूज ऑफ राउटर्स. राउटर्स क्या है? ये भी एक इक्विपमेंट है जो आपका कंप्यूटर भी राउटर का काम करता है, और एक स्पेशल डिवाइस होती है जो दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है, जो कि एक राउट प्रोवाइड करती है, उसको भी राउटर कहते हैं. सो द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स दैट इंटरकनेक्ट द कंप्यूटर नेटवर्क मेक अप द इंटरनेट एंड राउट पैकेट्स. सो मैंने आपको बताया कि खाली कंप्यूटर ही नहीं है बल्कि डिवाइस भी है जिसको राउटर कहते हैं. वो और कंप्यूटर्स जो हैं उनको आप नोड्स के फॉर्म में, अब राउटर भी एक नोड है और कंप्यूटर भी एक नोड है, और राउटर भी बाय द वे एक इंटेलिजेंट नोड है कंप्यूटर की तरह. राउटिंग एल्गोरिथम एंश्योर पैकेट टेक द बेस्ट अवेलेबल पाथ टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, and this was less expensive and wasteful than the circuit switching. चलिए जी, लकीली पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग दोनों एक स्लाइड में आ गई, एंड आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन बोथ एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस. ओके, सबसे पहले बात करते हैं राउटिंग एल्गोरिथम्स की. जब आपने के पास मल्टीपल नोड्स हैं, एंड बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, अगर आपने ग्राफ थ्योरी पढ़ी है तो आप ट्रेवर्सिंग करते हैं. ट्रेवर्सिंग को इतनी टेक्निकल टर्म नहीं है कि आपने हर नोड को विजिट करना होता है, या अगर आपने नोड ए से नोड बी के अंदर जाना है और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं तो आप शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसका भी एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, आप स्पैनिंग ट्री भी यूज कर सकते हैं. तो दीज आर सच टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स जो ग्राफ थ्योरी के एल्गोरिथम्स है. एग्जैक्टली वही एल्गोरिथम्स जो हैं उसके ऊपर काम किया गया और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के एल्गोरिथम बनाए गए. आपको याद होगा पिछली साइड में मैंने कहा था कि यूज द पाथ एज दे बिकम अवेलेबल. तो अगर पाथ उल्टी डायरेक्शन का जाना मैंने लाहौर है और पाथ मुझे पिशावर का मिल गया जेलम से, तो क्या मैं जेलम से वापस पिशावर आ जाऊंगा? नहीं, ये काम अब राउटिंग एल्गोरिथम का है जो मुझे बताएगा कि आपका अगला हर स्टेप जो है वो आपको मंजिल मकसूद के करीब तर लेकर जाना चाहिए. ठीक है, या आपके पास जो अल्टरनेट पाथ बन रहा है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है और क्या आप उसके थ्रू वहां पर जा सकते हैं. इट्स नॉट वेरी सिंपल, यूजुअली दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स. सो इन दीज एल्गोरिथम्स आर कॉल्ड राउटिंग एल्गोरिथम्स. पैकेट स्विचिंग तो आपकी समझ में आ गई कि आपने एक पैकेट को ब्रेक किया छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर, और फिर उसको डिफरेंट अवेलेबल पाथ्स के ऊपर आपने ट्रांसमिट कर दिया और रिसीविंग एंड के अंदर आपने उसको रीअसेंबल कर दिया. इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग. सर्किट स्विचिंग क्या है? सर्किट स्विचिंग अगर आपको याद होगा मैंने पिछली स्लाइड में बात किया था कि जब हमने कहा कि इंटरनेट टुक प्लेस इन द फर्स्ट फेज वेयर द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वर कनेक्टेड टुगेदर अमंग डिफरेंट कैंपसेस और इंस्टॉल्ड एट डिफरेंट कैंपसेस. व्हेन दे वर कनेक्टेड टुगेदर जो टेक्नोलॉजी उस वक्त अवेलेबल थी वो सिर्फ टेलीफोन टेक्नोलॉजी थी. तो ओवर द टेलीफोन लाइंस, ओवर द टेलीफोन सर्किट्स जो है वो उसके ऊपर आप मैसेज को भेज सकते थे, और उसको हम कहते हैं सर्किट स्विचिंग. क्यों? क्योंकि मल्टीपल सर्किट्स जो हैं उनको यूज किया जा सकता था. जिस तरीके से पैकेट नोड्स के ऊपर जाते हैं इस तरीके से आप डिफरेंट सर्किट्स को यूज करते थे, और ये सर्किट कौन से थे? टेलीफोन के सर्किट्स के थे.
डिफरेंस जो है पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के अंदर ये है कि सर्किट स्विचिंग में नोड और डेस्टिनेशन के दरमियान में जो एक सर्किट स्टैब्लिश होता है, वो सर्किट जो है वो स्टैब्लिश रहता है जब तक कि आप उसका मैसेज कंप्लीटली कम्युनिकेट ना हो जाए, जब तक कि आप उसको ब्रेक ना कर दें। किसको ब्रेक ना कर दें? उसको कहते हैं सेशन, यानी कि कम्युनिकेशन जो दो नोड्स के दरमियान स्टैब्लिश हो रही है, जब तक ये कम्युनिकेशन बरकरार रहेगी, आपकी टेलीफोन लाइन जो है, और वो जो पुराने जमाने की एनालॉग टेलीफोन लाइंस थी, वो सर्किट स्विचिंग के ऊपर काम करती थी, वो आपके नोड को डेस्टिनेशन के साथ कनेक्ट रखती थी। अब आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इक्का दुक्का आपके वर्ड्स जो है जा रहे हैं। इक्का दुक्का मीन्स के जो डेटा रेट था वो हार्डली बहुत पीक के ऊपर 30% भी नहीं यूज कर पाता था, उसकी जो कैपेसिटी थी। मैं भी जानबूझ के वर्ड कर रहा हूँ टेक्निकल टर्म्स, तो वो जो उसकी लाइन की कैपेसिटी थी उसको वो 30% भी कंज्यूम नहीं कर रहा था। यही वजह है कि कम्युनिकेशन वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड used within a very limited organization, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो अमीर कबीर ऑर्गेनाइजेशन थी, लाइक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ वही लोग ये कम्युनिकेशन के लिए और इस नेटवर्क को यूज कर रहे थे। लेकिन जब पैकेट स्विचिंग आई तो पब्लिक डोमेन के अंदर आई, और फिर हमारा जो मीडियम है हम उसकी बात करेंगे, उसके ऊपर अब एक वक्त में एक नोड से दूसरे नोड तक सैकड़ों नहीं तो हजारों नहीं तो सैकड़ों लोग जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ओके, आई होप कि आई हैव एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। सो ये पैकेट स्विचिंग की एक एग्जांपल अगर हम लें, आई वांट टू कम्युनिकेट विद यू, ये मेरा एक मैसेज है जिसको मैंने ट्रांसमिट करना है। स्टेप 1 के अंदर टेक्स्ट मैसेज डिजिटाइज इनटू बिट्स। कंप्यूटर के अंदर एवरीथिंग इज अ बिट व्हिच इज कॉल्ड अ बाइनरी डिजिट, 0 और 1। इसमें आपका मैसेज ब्रेक हुआ, फिर इसके पैकेट्स बना लिए गए स्टेप 3 के अंदर, और स्टेप 4 के अंदर हेडर इंफॉर्मेशन एडेड टू ईच पैकेट, okay, indicating destination and other control information, यानी source information and destination information। जिस तरह आपने देखा होगा कि आपका TCS है, DHL है, उसमें खाली डेस्टिनेशन ही नहीं होता बल्कि सोर्स भी होता है, ताकि अगर जरूरत पड़ सके तो सेंडर से दोबारा राब्ता कर सके। और यहाँ पे हम सेंडर का एड्रेस क्यों रखते हैं कि अगर पैकेट डेस्टिनेशन तक ना पहुंच सके तो सेंडर जो है उसको दोबारा रिक्वेस्ट की जा सके कि पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, वो रास्ते में कहीं फौत हो गया है, लिहाजा आपको एक कॉपी उसकी जो कि डुप्लीकेट कॉपी सेंडर अपने पास अपने बफर में रखता है, उसकी एक कॉपी और अनायत कर दें ताकि वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। I've got an excellent demo for you, जो कि मैंने इसका एड्रेस भी दिया हुआ है यहाँ पर, इसको मैंने इसमें स्लाइड के अंदर ऐड किया है आपके लिए। तो अगर आप कहते हैं तो मैं ये आपको दिखाता हूँ कि how this packet is broken up into message, एंड मैसेज के पैकेट्स कैसे बन रहे हैं और फिर ये पैकेट कैसे ट्रांसमिट होना है। ओके, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन कि आपको नोड ए जो है, फाइल ए है, यहां से आपने फाइल बी भेजनी है। ये फाइल आपका टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, ये वॉइस भी हो सकती है, ये वीडियो भी हो सकती है, और ये कुछ भी हो सकता है। हमने इसको भेजना है, इस फाइल इज बीइंग सेंड फ्रॉम कंप्यूटर ए टू कंप्यूटर बी, और ये जो दरमियान में बहुत सारे जो बैकबोन स्ट्रक्चर है ये समझें कि कंप्यूटर का नेटवर्क है। ओके, सबसे पहले फाइल जो है वो आ गई और इस फाइल को ब्रेक किया सिस्टम ने पैकेट्स के अंदर, और ये काम सारा किसने किया? कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल है वो ये काम करती है कि आपके मैसेज को पैकेट्स में ब्रेक करती है। द पैकेट्स आर लेबल्ड इंडिविजुअली, हर पैकेट को जनाब एक लेबल असाइन कर दिया गया। उस पैकेट के अंदर सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सीक्वेंस नंबर, सारा कुछ डाल दिया ताकि बाद में इसको इसी सीक्वेंस के अंदर बी के ऊपर जाकर कंफर्म किया जाए, इंश्योर किया जाए कि ये FIL ही की फॉर्म के अंदर सीक्वेंस के अंदर ये बी को रिसीव हो। ये पैकेट जनाब अब इंटरनेट के मुख्तलिफ नोड्स
جو اویلیبل ہیں اے اور بی کے درمیان میں، یہ ڈفرینٹ لائیو نوڈز ہیں. اگر جو آپ سرکلز کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ڈفرینٹ نوڈز، یہ نوڈز ہیں جو اے اور بی کے درمیان پاسبل آپ کو اپرچونٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں، پاتھ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور جناب سسٹم ان کو یوز کرتے ہوئے آپ نے دیکھا مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے کسی پیکٹ نے کوئی رستہ اختیار کیا اور کسی پیکٹ نے کوئی رستہ اختیار کیا، اور سکسیسفلی آل دا پیکٹس ہیو ریچ ٹو دا ڈیسٹینیشن. اب ان کی سیکوینسنگ دوبارہ کی گئی کیونکہ ایف ادھر ہے، آئی ادھر ہے، ایل ادھر ہے، ای ادھر ہے، تو اس کو پھر جناب دوبارہ سے ارینج کر دیا گیا ایف آئی ایل ای فائل. اور اس طریقے سے جو کہ فائل یہاں پر اے کے پاس تھی had been transmitted to B. گڈ. تو یہ اب اس کی ڈیمو کی مدد سے you will be able to understand جو کانسیپٹ اب میں آپ کو ٹیکنیکلی ایکسپلین کروں گا. اوکے. اب اگر آپ اس کو دیکھیں، پہلے میسج تھا، اس کو بریک اپ کیا ہم نے پیکٹس کے اندر، پیکٹس کو ہم نے لیبل کیا اور پھر ہم نے ٹرانسمٹ کر دیا. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. کچھ اور کانسیپٹس جس کی مدد سے ہم یہی چیز کو ایکسپلین کریں گے. پروٹوکال. I've used this term protocol before. پروٹوکال کہتے ہیں a set of rules and standards for data transfer. جس سے گاڑی چلانے کے لیے you have got certain traffic rules or you are bound to follow those traffic rules. Otherwise کیا ہوگا؟ Obvious ہے otherwise ایکسیڈنٹ ہوگا, otherwise نقصان ہوگا, آپ کا بھی ہوگا, دوسروں کا بھی ہوگا. تو آپ نہیں چاہتے کہ کسی کا بھی نقصان ہو, تو اس کے لیے آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن اسٹیبلش کرتے ہیں اور اس کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں, اور اس رولز اینڈ ریگولیشن کو ہم پروٹوکال کہتے ہیں. ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکال اوبلیک انٹرنیٹ پروٹوکال, ٹی سی پی کو آئی پی کے ساتھ کمبائن کر دیا. اب میں تھوڑی دیر میں ایکسپلین کروں گا آگے کہ ٹی سی پی کیا کرتا ہے اور آئی پی کیا کرتا ہے. ٹی سی پی آئی پی دا کور کمیونیکیشن پروٹوکال فار دی انٹرنیٹ. ابھی ہم نے وہ جو بہت ساری میش لائنز تھیں جس میں سارا ڈرامہ ہوا تھا, سورس سے ڈیسٹینیشن کے اندر ہم گئے تھے, وہ سارا ٹی سی پی آئی پی ہے. اب کس کس کانسیپٹ نے اور کس کس جگہ پہ کون کون سی ایکٹیویٹی ہوگی اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. ٹی سی پی ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکال, اٹس اے پروٹوکال دیٹ اسٹیبلشز دی کنیکشن among sending and receiving web computers and handles the assembly of packets at the point of transmission and their reassembly at the receiving end. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سینٹینس بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ سب سے پہلے وہ کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے, سیکوینسنگ کرتا ہے, پہلے بریک کرتا ہے میسج کو پارٹس کے اندر, پھر وہ کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے, اور پھر وہ میسج جب ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے دوسرے اینڈ پہ, جب ریسیو ہو جاتا ہے میسج, تو پھر اس کو ری اسمبل کر کے دوبارہ اسی سیکوینس میں بھی آتا ہے. آئی پی کے ذمہ کیا کام ہے؟ آئی پی از اے پروٹوکال دیٹ پرووائڈز دی انٹرنیٹ ایڈریسنگ scheme and is responsible for the actual delivery of the packet. یہ وہ آپ کا ورک ہارس ہے, یہ وہ گاڑی ہے جو کہ ڈیٹا لے کر جاتی ہے. ٹی سی پی جو ہے وہ قانون بناتی ہے, وہ آپ کے میسج کو پیکٹس کر کے پیکنگ میں ڈالتی ہے اور ریسیونگ اینڈ کے اندر اس کو دوبارہ ارینج کر کے دیتی ہے. لیکن فزیکلی اس پیکج کو ڈیلیور کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ جناب اس کی ایڈریسنگ ضروری ہے, اور ایڈریسنگ کرتا ہے پروٹوکال دیٹ پرووائڈز انٹرنیٹ ایڈریسنگ اسکیم اینڈ از ریسپانسبل فار دی ایکچوئل ڈیلیوری. اب دیکھیں کس سے مدد لے گا ڈیلیوری کرنے کے لیے آئی پی جو ہے. سو نیٹورک پروٹوکال جو ہے, اب اس کو ہم نے کہا آئی پی, اٹ پرووائڈز دا انٹرنیٹ ایڈریسنگ اسکیم. اور ٹی سی پی جو ہے, اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ٹی سی پی کیا کرتی ہے. اٹ اسٹیبلش کنیکشن بٹوین سینڈنگ اینڈ ریسیونگ ویب کمپیوٹرز. اٹ ہینڈلز اسمبلی آف پیکٹس ایٹ دا پوائنٹ آف ٹرانسمیشن اینڈ ری اسمبل اٹ ایٹ دا پوائنٹ آف ریسیونگ. ٹھیک ہے. سو 4 ٹی سی پی آئی پی لیئرز جس کو ہم آر گلاس بھی کہتے ہیں, یہ میں بھی دکھاؤں گا آج, اگر نہیں تو نیکسٹ لیکچر میں دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. نیٹورک انٹرفیس لیئر, انٹرنیٹ لیئر, ٹرانسپورٹ لیئر اور ایپلیکیشن لیئر. بیسیکلی یہ جو آپ کا ٹی سی پی آئی پی سوٹ کہلاتا ہے, پروٹوکال کہلاتا ہے, یہ کام کرتا ہے 4 ڈفرینٹ لیئرز کے اندر. 4 ڈفرینٹ لیئرز, کسی سے سروس لیتا ہے, کسی کو سروس دیتا ہے. اور یہ کیسے یہ کام کرتا ہے, اگر ہم اس کی نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر آئیں اور یہاں پر آپ دیکھیں
तो आपको 1 2 3 4 वेयर्स नजर आएंगी। टॉप मोस्ट वेयर जो है जिसमें HTTP है, टेलनेट है, FTP है, SMTP है, ये सारी की सारी बेसिकली एप्लीकेशंस हैं और हम यही वजह है कि इसको एप्लीकेशन वेयर कहते हैं। सो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट जो है वो 4 वेयर्स के ऊपर बेस करता है। सेकंड वेयर है होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट वेयर, जो कि मेजर चंक आपको TCP का नजर आ रहा है। उसके बाद है इंटरनेट वेयर, और इंटरनेट वेयर है क्योंकि IP जो है उसने एड्रेसिंग भी करनी होती है और पैकेट को डिलीवर भी करना होता है, तो वो जनाब आपका काम जो है वो इंटरनेट वेयर करती है। नेटवर्क इंटरफेस वेयर, अब आपके पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के डिपेंडेंट हो गए, ईथरनेट है, टोकन रिंग है, फ्रेम रिले है, ATM है, ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं। ये सारे का सारा हार्डवेयर है जो कि हार्डवेयर बेस्ड सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। सारी ब्रेकिंग श्रेकिंग मैसेज की वो सारी ऊपर हो जाती है, एड्रेसिंग ऊपर हो जाती है, पैकेट ऊपर बन जाते हैं, नेटवर्क कनेक्शन ऊपर हो जाता है, ठीक है। और ये सारा काम करने के बाद जब वो दो नोड्स के दरमियान आपका जो कनेक्शन है, अब उसके ऊपर जो ट्रांसमिशन होगी और इसी तरह दूसरे एंड के ऊपर रिसीविंग होगी, वो काम जो है जो डिवाइसेस करती हैं वो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ और मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ के साथ हार्डवेयर टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ हैं, और इसमें ये आपको लोएस्ट लेवल दे रहा है। ये ज़्यादा टेक्निकल है और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं दे विल स्टडी इट और दे मस्ट बी नोइंग इट इन देयर कोर्स ऑफ द नेटवर्क्स। लेकिन अभी आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में इतना ही काफ़ी है। मैं जितनी भी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं इससे एक स्टेप ऊपर तक ही रहूँगा। अब थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में एक एक लाइन ब्रीफ हम डिस्कस कर लेते हैं। नेटवर्क इंटरफेस वेयर, जैसे मैंने कहा कि मैं स्टार्ट यहां से करूंगा नेटवर्क इंटरफेस वेयर से। सो नेटवर्क इंटरफेस वेयर क्या करती है? इट प्रोवाइड्स द इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम, एड्रेसिंग का काम करती है। उसके ऊपर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा, थोड़े आगे चलते हैं, ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये नेटवर्क इंटरफेस वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग पैकेट्स on and receiving from the network medium। मीडियम क्या है? मीडियम जो है वो केबल है। मीडियम जो है आपकी एयर है। अगर तो आप वायरलेस को यूज कर रहे हैं तो मीडियम जो है वो एयर है, और माइक्रोवेव वेव्स जो हैं, माइक्रोवेव्स, उसके थ्रू आप मैसेज जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। या अदर मीडियम है, फॉर एग्जांपल आप अगर ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं तो वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं जिनके ऊपर आप मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन अगर फिजिकल मीडियम की बात करते हैं तो फिर आपकी UTP केबल है, आपकी, आप ये समझें कि जो कंप्यूटर के साथ नेटवर्क की केबल लगी हुई होती है उसको मीडियम कहते हैं। इंटरनेट वेयर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग पैकेट्स, पैकेजिंग एंड राउटिंग मैसेजेस ऑन द इंटरनेट। ठीक हो गया। और ट्रांसपोर्ट वेयर क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन विद द एप्लीकेशन बाय एक्नॉलेजिंग एंड सीक्वेंसिंग द पैकेट्स टू एंड फ्रॉम द एप्लीकेशन। टॉप पे बैठी हुई है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ने पैकेट रिसीव किया, नहीं रिसीव किया, जो रिसीव किया किस किस सीक्वेंस नंबर के साथ रिसीव किया। जो पैकेट अगर दरमियान में है तो वो पैकेट बिट बाय बिट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ ट्रांसमिट हो रहा है, उसकी सीक्वेंसिंग है, और उसके बाद उस पैकेट की अपनी मेन उसके अंदर उसकी सीक्वेंसिंग की सिचुएशन है। तो जो मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट होता है और दूसरे एंड के ऊपर ये सिंबल होता है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट वेयर जो है वो प्रोवाइड करती है। यही वजह है कि इसको ट्रांसपोर्ट वेयर कहते हैं। एप्लीकेशन वेयर, हमारा ज्यादा इंटरेस्ट इस कोर्स में एप्लीकेशन वेयर पे है। Application layer comprises, it provides a wide variety of application, और जिन हम applications का खास तौर पर जिक्र करेंगे वो है HTTP, FTP, SMTP, और कुछ और भी है जैसे कि टेलनेट है और SSL भी है जिसका मैं जिक्र करूंगा, लेकिन यहाँ शायद मुझसे स्किप हो गया। With an ability to access the services of the lower layer of TCP/IP। अब इनका हम एप्लीकेशन वेयर में जिक्र करेंगे। पहले हम जरा बात कर लेते हैं कि एड्रेसिंग कैसे होती है। इंटरनेट एड्रेसेस, इंटरनेट एड्रेसेस एक्सप्रेस a unique number that appear as a series of numbers separated
period such as 64.49.254.91 carrying the address of an individual machine on the internet. یہ 8 bit کا ہوتا ہے اور ایک بٹ کے اندر جو میکسیمم ویلیو آ سکتی ہے وہ 255 آ سکتی ہے. تو یہ آپ سمجھیں گے 255.255.255.255 یہ سارے 1111111 اور 8 چوکا 32. اس کا مطلب ہے کہ جو 4 سیٹ آپ کے پاس بن رہے ہیں سیٹ یہ بھی 8 بٹ کا, 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 تو 8 16 24 اور یہ 32 بٹ کا یہ ایڈریس بن گیا. یہ 32 بٹ کا ایک یونیک ایڈریس ہے اور اس 32 بٹ کے ایڈریس کو ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ جناب یہ ایڈریس کیا کہتے ہیں. اس سے پہلے ہم ایک کوشچن پوز کرتے ہیں کہ 500 ملینز یوزر اگر آپ نے ایسٹیمیٹ کیے آج سے کچھ سال پہلے, تو آپ نے کہا کہ ہر نوڈ کا ایک یونیک ایڈریس ہونا چاہیے انٹرنیٹ پہ. تو آپ کو 500 ملین تو اس وقت یوزر تھے آپ کے پاس, تو ہم نے یا ٹیکنیکل لوگوں نے جو پلان کیا کہ آپ 32 بٹ کا ایڈریس بنائے تو 2^32 کمبینیشنز بن جائیں گے اور 2^32 کتنا ہوتا ہے 4 گیگا بائٹس, اور گیگا بائٹس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں بلین بائٹس. تو 4 بلین لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کر سکتے تھے یوزنگ 32 بٹ. تو اس ایڈریسنگ کو ہم کہتے ہیں آئی پی ایڈریس ورژن 4, IPv4 آئی پی ایڈریس ورژن 4. اس کے اندر 4 بائٹس یوز ہوتی رہی ہیں اور جناب اس کی جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ ہے IPv6 اور یہ آپ کی جو ایڈریسنگ ہے اس کو ایکسپینڈ کر دیا ہے. کیونکہ اب وہ 4 بلین جو ہے وہ بھی کم ہو گیا. 4 بلین کیسے کم ہو گیا کہ ورلڈ کی پاپولیشن ہی کوئی 7-8 بلین پہ چلی گئی. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہر آدمی نیٹ کے اوپر آ جائے گا, یا نہیں بھی آئے گا تو ایک آدمی کو کئی ایڈریس چاہیے ہوتے ہیں. ایک کمپیوٹر آپ کا آفس میں ہے, ایک کمپیوٹر آپ کا گھر میں ہے, ایک کمپیوٹر آپ کا ہاتھ میں ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ آپ کا نوٹ پیڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا موبائل فون بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ایک یونیک ایڈریس مانگ رہا ہے. تو ایک آدمی کو 5-5 اگر 4-5 ایڈریس چاہیے ہوں گے تو پھر تو 4 بلین تو بڑی تیزی سے ختم ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ IPv4 ورژن کے بعد IPv6 ورژن کی ضرورت پیش آئی. 4 کو تھوڑا سا ڈیٹیل انالیسس کر لیتے ہیں. 6 کو ہم چلے نہیں بھی کرتے تو کم از کم 4 سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ایڈریسنگ ہوتی کیسے ہے. IPv4 IP version 4 is a 32 bit number اور جیسا کہ میں نے کہا 2^32 it provides 4 billion unique addresses expressed as a series of 4 sets of separate numbers marked off with a period. Period means ایک ڈاٹ لگاتے ہیں اور یہ جناب آپ کے جو 4 سیٹس ہیں ہر سیٹ میں نے آپ کو بتایا 8 بٹ کا ہے. اور اس کو اگر آپ دیکھیں 201.61.186.227 یا 130.111.67.244 یہ ایسے ہی نہیں ہے, اس کو کوئی تھوڑا سا لاجک کے ساتھ آرگنائز کیا ہوا ہے اور اس کو ڈفرینٹ کلاسز کے اندر لکھا ہوا ہے. کلاس A, کلاس B, کلاس C. کلاس B کیا ہے؟ In this above example 130.111 کو ہم نے ایک کلر دیا ہے اور .67 اور .244 کو ہم نے دوسرا کلر دیا ہے. یہ ہم نے شوقیہ نہیں دیا ہے, یہ آپ کو یہ بتانے کے لیے دیا ہے کلر کہ نیٹورک آئیڈینٹیفائز بائی دی فرسٹ 2 سیٹس. پہلے 2 سیٹ اگر نیٹورک کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں اور 3rd and 4th ایڈریس جو ہے وہ آپ کے انڈیویجول نوڈ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ کلاس B کا ایڈریس ہے. ٹھیک اسی طریقے سے کلاس C کے ایڈریس میں اگر پہلے 3 سیٹ جو ہیں وہ نیٹ ورک کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں اور چوتھا جو ہے وہ آپ کے انڈیویجول کمپیوٹر کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہو, یعنی کہ آپ کے نیٹ ورک میں میکسیمم 255 ہی کمپیوٹر ہو سکتے ہیں, ایسی صورت میں تبھی ان کو ہر ایک کو یونیک ملے گا. اور ریمیننگ جو 3 سیٹس ہیں وہ جناب آپ کے نیٹ ورک کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, کیونکہ نیٹ ورک بھی تو ملینز اور بلینز کے اندر نیٹ ورک ہے, انڈیویجول یوزرز بھی تو ملینز اور بلینز کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے
یہ بھی ایک اسکیم ہے جس میں کہ جس کو ہم کلاس سی اسکیم کہتے ہیں. سو دا نیٹورک آئیڈینٹیفائڈ بائی دا فرسٹ 3 سیٹس آف کمپیوٹر, اور جو چوتھا سیٹ ہے وہ آئیڈینٹیفائی فرسٹ نیٹورک کا ایڈریس پہلے 3 سیٹس پہ, اور چوتھا جو ایڈریس ہے وہ آپ کے انڈیویجول کمپیوٹر کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. اگر یہ والی ٹیکنیک اور یہ والا رولز اور یہ والے پروسیجرز آپ اپلائی کریں گے تو یہ IPv4 کہلائے گا. IPv6 از a new version, جس میں کہ اب آپ کی 32 بٹ کی ایڈریسنگ کو آپ نے 128 بٹس کے اوپر لے گئے. 128 بٹس کے اوپر 32 بٹ کے بعد ہوئی جناب 32 کو ڈبل کریں تو 64 بٹس ہو گئیں, اور 64 کو ڈبل کریں تو 128 بٹس ہو گئیں. تو آپ نے 128 بٹس کا ایڈریس بنایا. پہلے 32 بٹس کا بنایا تھا, پھر 64 بٹ کا ہوا, پھر وہ 64 کے بعد جناب 64 کو ڈبل کر رہے ہیں تو 128 بٹس کا ایڈریس ہے. اور یہ جو ہے 1 کوارٹرلین ایڈریس جنریٹ کر سکتا ہے, یعنی کہ انفائنائٹ ایڈریس جنریٹ کر سکتا ہے, اور یہ بنتی ہے 10 ٹو دی پاور 15. 10 ٹو دی پاور 15 کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ یہ ایک اسپیشل نمبر ہے جو کہ کس کو ظاہر کرتا ہے, ڈبل پریسیشن کو ظاہر کرتا ہے. یاد آیا نا, کمپیوٹر پروگرامنگ میں پڑھا ہوگا آپ نے. اوکے, چیکنگ یور آئی پی. اگر آپ اپنا آئی پی دیکھنا چاہتے ہیں, یہ میں کل کے یا نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کے اوپر تھوڑا سا میں ٹائم لگاؤں گا. ابھی جسٹ ہم ویسے ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایگزامپل, آگے میں ایکسپلین بھی کروں گا. comsets.edu.pk, اس کو ہم نے کیا نمبر اسائن کیا ہوا ہے. بائی دی وے یہ بھی ایک لاجک ہے, یہ بھی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جو میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کرنی ہے اور تھوڑی سی اسپیڈ بھی بڑھانی ہے. اوکے, سو آپ یہ کمانڈ پرامپٹ پہ گئے ہیں, آپ کو پتا ہے کمانڈ پرامپٹ پہ کیسے آتے ہیں. آپ کمانڈ پرامپٹ پہ آنے کے بعد آپ لکھیں گے IP config, اور یہ جناب آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ یہ IPv6 کے بھی ایڈریس بتائے گا. وہ تمام سائٹس, وہ تمام آرگنائزیشن جو IPv6 کے اوپر شفٹ ہو گئی ہیں, اور وہ آرگنائزیشن جو ابھی IPv4 پہ کام کر رہی ہیں, یہ دونوں کے ایڈریسز آپ کو بتائے گا. اور یہ آپ کو آپ کے اس نوڈ کا بھی IP نمبر بتائے گا, جو کہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں آگے ایکسپلین کروں گا. سو تو راؤٹنگ کا کانسیپٹ آپ کی سمجھ میں آ گیا, جو میں نے آپ کو اس کی ایک ڈیمو دکھائی تھی کہ آپ نے TCP/IP کمیونیکیشن پروٹوکال کیا کرتا ہے کہ سینڈر اور ریسیونگ کے درمیان میں جو نمبر آف نوڈز ہوتے ہیں وہ لاجیکل پاتھس بنا رہے ہوتے ہیں. وہ کافی سارے لاجیکل پاتھس بنا رہے ہوتے ہیں جس سے کہ ملٹیپل کمبینیشنز آپ کو مل رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو ملٹیپل پاتھس ہوتے ہیں اس کو ملٹیپل راؤٹس کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ نوڈ جو کہ ایک پاتھ پرووائڈ کرتا ہے اس کو ایک راؤٹر بھی ہم کہتے ہیں. تو اسٹیپ 1 میں یہ بریک ہوتا ہے, اسٹیپ 2 میں یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے, اور اسٹیپ 3 میں دوبارہ اسمبل بیک ہوتا ہے. گھبرائے نہیں, یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں, اس سے میں ذرا کوئکلی آگے جا رہا ہوں. اچھا جی, نئے کانسیپٹ جو میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا مزید آئیں گے, وہ ہے ڈومین نیم اور ایک ہے ڈومین نیم سسٹم. ان دونوں میں فرق ہے. آئی پی ایڈریس ایکسپریسڈ ان نیچرل لینگویج. میں نے اپنی یونیورسٹی کے لیے ڈومین رجسٹر کرائی, وہ تھی comsets.edu.pk, کیونکہ نمبر کو یاد رکھنا اتنا آسان نہیں ہے. ہاں, ہم نام کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو نیچرل لینگویج میں جو میری یونیورسٹی کا جو ویب سائٹ ہے, جس کا سرور ہے, اس کا ڈومین نیم ہم نے رکھا comsets.edu.pk. اب اگر آپ کریں گے کمانڈ پرومپٹ پہ جا کے پنگ کریں گے comsets.edu.pk کو, تو وہ جناب آپ کو جو ایڈریس بتائے گا وہ بتائے گا 203.124.43.105. تو جو پنگ کمانڈ ہے وہ بیسیکلی کسی بھی DNS کے ساتھ ایسوسیٹڈ نمبر بتاتا ہے. اور اگر کسی بھی ڈومین نیم کے ساتھ نمبر اسائن کر دیتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں ڈومین نیم سسٹم, because it allows a numeric address to be expressed in a natural language. فرق سمجھ میں آیا؟ ڈومین نیم تو جسٹ نیم ہے, اور جب اس نیم کو آپ اپنی پسند سے, آپ سے مراد جو آپ کے IT کے لوگ ہیں, وہ آپ کی ڈومین کو ایک اسٹیٹک, ایک یونیک ID پرووائڈ کرتے ہیں, تو وہ جو یونیک ID پرووائڈ کرتے ہیں اس یونیک ID کو ہم IP ایڈریس کہتے ہیں, کیونکہ اس کو ایک یونیک IP ایڈریس دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنگ کر کے. تو جب ہم ایک نومیرک ایڈریس کو اسائن کرتے ہیں
ایک نیچرل لینگویج ورڈ کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں DNS, ڈومین نیم سسٹم. It allows a numeric IP address to be expressed in natural language. فرق سمجھ میں آ گیا بچوں؟ نیکسٹ از URL, یونیفارم ریسورس لوکیٹر. اب ہر پیج کا بھی تو ایک ایڈریس چاہیے ہمیں, ہر پیج کی بھی ایک یونیک آئیڈینٹی چاہیے, اور وہ یونیک آئیڈینٹی جو ہے ایڈریس یوز بائی ویب براؤزر ٹو آئیڈینٹیفائی دی لوکیشن آف دی کنٹینٹ آف دا ویب پیج. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو جو پیج کا جو ایڈریس ہوتا ہے اس کو URL کہتے ہیں. اور یہ ایک نیچے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے URL کی, لیکن میں ابھی اس کی ڈیمو پہ آپ کو لے کر نہیں جاؤں گا, میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا, آگے ایک دو ایگزامپلز وہیں دکھا دوں گا آپ کو. ہاؤ ٹو پک اے ڈومین نیم, آپ جو آپ کو پسند ہے نام سائن کرنے. یہاں پہ کچھ گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ اس ریلیونٹ ہونا چاہیے, آپ کے بزنس کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے, یہ ایک ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو, ایزی ٹو ریممبر ہو, اور ان نیسیسری ہائفن یوز نہ کریں کہ سرچ انجن جو ہے وہ ہائفن کی مدد سے وہ اس کو کچھ پرائرٹی دے دے گا. اور میک شور کہ آپ کا ڈومین نیم جو ہے وہ ویب یوزر جو ہے وہ اس کو آسانی سے یاد رکھ سکیں. تو یو شوڈ سجسٹ سرٹن نیچرل نمبر نیم جو ہیں جو آپ اپنے ویب پیج کے لیے یا اپنی ڈومین کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ کچھ گائیڈ لائن ہے, ان گائیڈ لائن کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے جب بھی کوئی ڈومین رجسٹر کرائیں تو ذہن میں رکھیں کہ نام کیسے رکھنا ہے. لیکن اب لوگ سارے سمجھدار ہیں, جب بچہ ہوتا ہے تو انہیں پتہ ہے کیا نام رکھنا ہے اس بچے کا. تو یہ کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں یہاں پر, ان ایگزامپلس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Amazon.com یہ ایک اچھی ایگزامپلس ہیں, eBay, Yahoo, Google, اور یہ ایگزامپلس ایسی ہیں کہ جس کو یاد رکھنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے, اور جو کہ ڈوجی بھی ہیں بیسیکلی, جس طرح Google, GOOGLE, گوگل. تو یہ تھوڑا سا اچھے اور برے ناموں کی تمیز کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے. نیکسٹ, ہاؤ ٹو رجسٹر اے ڈومین نیم ان پاکستان. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ nexus.pk ہے, اس کو کہتے ہیں PK نک, اور اس کا ایک رجسٹرار ہے, لاہور میں اس کا ہیڈ آفس ہے. اور جناب آپ یہاں پر جا کر آپ مختلف ڈومین نیم جو دیکھتے ہیں وہ آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو آپ ڈومین آپ کو ملے گی وہ .pk کے ساتھ ملے گی, یعنی کہ comsets.edu.pk, لاسٹ میں وہ اینڈ ہوگی .pk کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور فار ایگزامپل mal.com.pk, bakers.com.pk. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کے سارے جو پاکستان کے اندر جو ہمارے روٹ, پاکستان کا روٹ سرور ہے اس کے نیچے رہتے تاکہ آپ ان نیسیسری اگر پاکستان کے کسی سرور کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے تو یہاں سے نکل کے آپ کینیڈا نہ جائیں, اور کینیڈا سے گھوم کر اگر آپ نے کراچی میں ایک سرور رکھا ہوا ہے اور اس کا آپ نے نام رکھا ہوا ہے جناب mqm.com, تو وہ پہلے ساری دنیا میں جائے گا اور اس کے بعد کراچی میں پہنچے گا. آپ اس کا سیدھا نام mqm.com.pk یا mqm.org.pk آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں. اس پہ ٹرائی کرتے ہیں اگر ہم کوئی اس سائٹ کو ٹچ کر سکیں تاکہ میں یہ آپ کو .pk کے کچھ دکھا سکوں. او یس, یہ کھل گئی ہے سائٹ, سو ذرا پلیز دیکھیے گا میرے ساتھ. یہ ہے PK ڈومین رجسٹریشن, اور یہ نیکسس والے آپ کو پرووائڈ کر کے دے رہے ہیں www. سو یور ٹرو یونیک آئیڈینٹی, انہوں نے اپنی مارکیٹنگ کی ہوئی ہے. جو چیز میں دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے جناب یہ .com.pk جنرل بزنس اور انڈیویجولس کے لیے, .net.pk نیٹورک ریلیٹڈ بزنس کے لیے. ISPs یوز کرتی ہے جس طرح CIS, کامسیٹ انٹرنیٹ سروسز جو ہے وہ CIS.net.pk یوز کرتے ہیں. edu.pk یونیورسٹیز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یوز کرتے ہیں. org.pk نان پروفٹ آرگنائزیشن NGOs یوز کرتی ہیں. .fam.pk فیملی اور انڈیویجولز لے سکتے ہیں. businessman.biz.pk لے سکتے ہیں. اور ویب سائٹس جو ہے .web.pk مختلف کی کیٹیگریز ہیں پری ڈیفائنڈ. ان کیٹیگریز کے پیچھے آپ اپنی پسند کا نام ڈال سکتے ہیں. تو یہ ہے پاکستان میں ڈومین رجسٹر کرانے کا صحیح طریقہ. اور انٹرنیشنل ڈومین 2-3 آپشنز ہیں, لیکن جو آپشن میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو یہ رجسٹر
.com ہے اور یہ انٹرنیشنل رجسٹرار ہے جو آپ کی پسند کی ڈومینز جو ہیں اور آپ کی چوائس کی ڈومینز جو ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام register.com بھی ہے اور اس کا نام جناب web.com بھی ہے. register.com اور web.com یہ دونوں کی دونوں جو ہیں ایک ہی ویب سائٹس کے اوپر آپ کو لے جائیں گی. اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ آپشنز ہیں, وہ آپشنز بھی آپ دے سکتے ہیں, لیکن آپ کو میں نے ایک ایگزامپل یہ بتانی تھی. وڈ یو لائک ٹو سی فردر کہ اس میں کیا ہے؟ جسٹ دراصل آج کا لیکچر بھی ختم کرنا ہے, کافی سارا ٹیکسٹ ہے بھائی, کبھی موقع ملے تو اس کو آپ خود سے دیکھ لیجیے گا. اوکے, لیٹس گو بیک. So we have seen how to register a domain. I have given you an example for registering a domain in Pakistan, and also you can have an international domain registration. اور یہ رجسٹرار دیکھتا ہے کہ کیا یہ ڈومین جو ہے, جو ڈومین رجسٹرار ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ ڈومین پہلے سے ہی تو کسی نے رجسٹر نہیں کرائی ہوئی, اور اگر نہیں کرائی ہوئی تو فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے. اوکے, یہ اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ بھی کیا ہوا تھا بائی دی وے, میں نے چلے آپ کی آسانی کے بھی. ہاں, یہ وہ ایک اور بھی سائٹ ہے بھائی, ہاؤ ٹو رجسٹر انٹرنیشنل ڈومین, اور یہ وہ رجسٹرار والی نہیں ہے, رجسٹر والی نہیں ہے, بلکہ یہ ہے اس کا نام ہے hostdomain.com. ٹھیک, hostdomain.com یہ بھی رجسٹر کرتی ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے رجسٹر کرنے کے لیے, اور یہ رجسٹرار والی میں نے ڈاؤن لوڈ کی تھی. اوکے, کمنگ بیک ٹو دی نیکسٹ ٹاپک وچ از دی آج کا انٹرنیٹ جو ہے وہ کیا ہے. انٹرنیٹ گروتھ ہیز بومڈ وداؤٹ ڈسٹرب بیکاز اٹ از بیسڈ آن سم پاورفل ایپلیکیشن یوزنگ دی ڈفرنٹ آرکیٹیکٹ اور یوزنگ دا فالوئنگ آرکیٹیکٹ. اور جناب یہ آرکیٹیکٹ جو ہے یہ کون کون سا ہے؟ یہ ہے جناب کلائنٹ سرور کمپیوٹنگ ماڈل ہے, پیئر ٹو پیئر ماڈل ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا آر گلاس لیئرڈ آرکیٹیکچر. اور اس آر گلاس لیئر آرکیٹیکچر کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, بلکہ ہم یہ چاروں کے چاروں ہی ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں, اور اس کو ہم ساری ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز کو ان ہیڈنگز کے اندر کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے کلائنٹ سرور کمپیوٹنگ. It's a powerful personal computer clients connected in a network with one or more servers. آپ کا کمپیوٹر جو ہے کلائنٹ سرور انوائرمنٹ میں کسی بھی سرور کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے اور کلائنٹ سرور فیسیلٹی کو انجوائے کر سکتا ہے. کلائنٹ کیا ہوتا ہے اور سرور کیا ہوتا ہے میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں. پہلے میں نیکسٹ آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ سرورز پرفارم common functions for the clients such as storing files, software application, etc. etc. یہ فائل سرورز کہلاتے ہیں. سمجھ تو آپ کو آئی گیا ہوگا یقیناً, کیونکہ اتنے سمجھدار تو ماشاءاللہ آپ ہے کہ سرور جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہے جو فیسیلیٹی پرووائڈ کرتا ہے, اور کلائنٹ جو ہے وہ ریکویسٹر ہے جو کہ فیسیلیٹی کو ریکویسٹ کرتا ہے. تو سرور جو ہیں یوزلی جن کو فائل سرور بھی کہتے ہیں وہ آپ کو آرکائیونگ پلیس اور سٹورنگ پلیس پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ دنیا میں آپ جہاں سے بھی چاہیں آپ وہاں پر اپنے سٹوریج جو ہے اس کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. کمپیوٹنگ فیسیلیٹی بھی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, لیکن کمپیوٹنگ آپ اپنی لوکل کلائنٹ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. تو جس چیز کے بھی آپ سرور کے پاس گئے ہیں موسٹ پروبیبلی وہ آپ گئے ہیں سٹوریج کے لیے یا سافٹ ویئرس کے لیے یا ادر سروسز جو کہ انسٹال ہوئی ہوئی ہیں سروسز کے اوپر, وہ سرورز کے اوپر. اور اسی کا ایک ایڈوانس ورژن ہے جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے جو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا. سو کلائنٹ سرور آرکیٹیکٹ کے اندر آپ کے کلائنٹ آپ کے جو نوڈز ہوتے ہیں وہ دو کیٹیگریز کے اندر سپلٹ اپ ہوتے ہیں. ایک کیٹیگری کہلاتی ہے سرورز کی کیٹیگری اور دوسری کیٹیگری کہلاتی ہے کلائنٹ کی کیٹیگری. اور اگر آپ اس کو یہاں پر دیکھیں تو اس ڈائیگرام کے اندر یو ول فائنڈ کہ دیر آر ملٹیپل ٹائپس آف سرورز, جیسے کہ ایک فائل سرور ہے,
جو کہ موسٹ پروبیبلی آپ کو فائلز کے لیے ڈیٹا کے لیے اسٹوریج فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے. پھر ایک انٹرنیٹ ایکسیس سرور ہے جو کہ پراکسی کا کام کر رہا ہے, جو کہ آپ کا اتھینٹیکیشن کرواتا ہے, جو ڈفرینٹ سروسز آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. یہ سروسز آپ کی انٹرنیٹ کی سروسز بھی ہو سکتی ہیں, اور یہ سروسز جو ہے آپ کی ادر انٹرنیٹ بیس سروسز بھی ہو سکتی ہیں. ڈیٹا بیس سرور ہے, یہ بھی ایک سروس ہے جو کہ آپ ڈیٹا بیس سرور جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, اور آپ کو ڈیٹا بیس کی فیسلٹیز جو ہے ڈیٹا مائننگ کی فیسلٹی اور ڈیٹا کو لاجیکلی آرگنائز اور آرکائیو کرنے کے لیے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اور آپ کے پاس ایک سے زیادہ کلائنٹس بھی ہو سکتے ہیں. سو دی کلائنٹ پروگرام سینڈز اے ریکویسٹ ٹو دا سرور, سرور پکس اپ دی کلائنٹس ریکویسٹ, اس کو فلفل کرتا ہے اور سینڈز بیک دی ریکویسٹ ٹو دا کلائنٹ. اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور فردر ایکسپلین کرنا چاہیں کہ کلائنٹ سرور جو ہے سلائڈ شاید آؤٹ آف سیکوینس ہوگی, چلیے ابھی آ جائے گا آگے تو میں فردر ایکسپلین کر دوں گا. ایک نیو کلائنٹ ایمرج ہو رہا ہے جو کہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, اور وہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی کیا ہے آپ کی, یہ وائرلیس ٹیکنالوجی. آپ کی نوٹ بکس ہو گئی, نوٹ بک سے زیادہ آپ کے موبائل فونز ہو گئے, اسمارٹ فونز ہو گئے, جو کہ کلائنٹ اور بڑے ڈیمانڈنگ کلائنٹ ہیں, کیونکہ یہ جو کلائنٹ ہیں یہ زیادہ تر ویڈیو اور آڈیو ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور یہ ہیوی قسم کے ہائی گرافکس جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. سو دا نوٹ بک ڈیزائنز ٹو کنیکٹ ٹو وائرلیس انٹرنیٹ, اور یوزرز اس بڑی ایزی ٹو کیری ہے, تو اس کے یوزرز بھی بہت زیادہ ہیں. جسٹ 2 پاؤنڈس کی آپ کی ڈیوائس ہے نوٹ بک, اور 8 انچ 7 انچ 10 انچ اس کا ڈسپلے کے ساتھ آتی ہے. اس کی کاسٹ بھی زیادہ نہیں ہے, جو کہ پی سی کے مقابلے میں خاصی کم ہے, اس لیے نوٹ بکس جو ہیں وہ تیزی سے پھیل رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسمارٹ فونز بھی ہیں جس میں لمیٹڈ آپریٹنگ سسٹمز اور لمیٹڈ فیسلٹیز آپ کے پاس. اینڈرائڈ ہے آپ کے پاس بلیک بیری کا آپریٹنگ سسٹم ہے آپ کے پاس, اور ونڈوز والا لمیٹڈ آپریٹنگ سسٹمز اویلیبل ہے. تو یہ سارے کے تمام آپ کے نئے ایمرجنگ کلائنٹس ہیں جو کہ زیادہ تر سرور سے ریکویسٹ کرتے ہیں. انہی کی وجہ سے ایک نئی ٹیکنالوجی لانچ ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ. کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایک بڑا ریسنٹ کانسیپٹ ہے, اور اس کانسیپٹ کے اندر کیا ہے, obtain software and hardware as a service. پہلے تو صرف سافٹ ویئر ہی لیتے تھے یا اسٹوریج لیتے تھے, اب کہتے ہیں سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر ایز اے سروس. جو بڑے بڑے بگ گنز ہیں دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ جناب ان کے پاس سارا دن کمپیوٹر فارغ پڑے رہتے ہیں بے شمار, دے ہیو میڈ ہیوج انویسٹمنٹس اینڈ دے ہیو گاٹ دا مشینز وچ آر ناٹ بین فلی یوٹیلائزڈ, اینڈ they are, if utilized, they are underutilized. So why not we offer the computation power of the hardware that we have installed in our organization, similarly the software, instead of asking the user to purchase a very very expensive software, or every user is required to purchase very expensive software. Why not we install the software onto the server and we divide the cost of the server among number of users. تو پھر کیا ہوگا کہ کیونکہ یوزرز آر ان ملینز اینڈ بلینز, تو جو کاسٹ ہے آپ کے سافٹ ویئر کی, دیٹ ول کم ڈاؤن ٹو $1 اور لیس دین $1 اور ملٹیپل ڈالرز اور few dollars. I've seen yesterday night کہ میں ایک سروس چاہ رہا تھا, اور وہ سروس اپنے کنیکشن کے لیے, اسمارٹ ٹی وی کے کنیکشن کے لیے, تو I've seen کہ the service was available. کچھ چینل ایسے تھے جو ₹5 پر منتھ کے اوپر پرووائڈ کر رہے تھے, ڈش کے اوپر کوئی ₹10 کے اوپر, کوئی ₹3 کے اوپر, کوئی ₹15 کے اوپر پر منتھ چینل کی ہائی ڈیفینیشن. کیوں اتنا سستا کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ آل اوور پاکستان سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر وہ 1 ملین یوزر کو سروس پرووائڈ کر دیں اور ₹15 ہوں, تو 15 ملین ایک چینل کا فی, یہ تو بہت زیادہ ارننگ ہو رہی ہے ان کی اس میں اسٹل. لیکن آئی فیلٹ کہ یہ اٹ واز ویری چیپ. تو سیم آئیڈیاز فار دی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کہ جناب آپ کا جو سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر ہے شوڈ بی ایز اے سروس, تاکہ اب جس طرح سافٹ ویئر کی پرائز گری ہے اس طرح آپ کی مشین تو آپ نے انسٹال کر دی, خرچہ تو آپ نے کر دیا, بجلی تو آپ اس کو دے رہے ہیں, ایئر کنڈیشننگ تو آپ اس کو دے رہے ہیں, کیونکہ اس پہ بہت سارے فیچرز آپ نے دیے ہوئے ہیں جو راؤنڈ دا کلاک پبلک کو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. جب آپ نے سارا کچھ یہ پرووائڈ کیا ہوا ہے تو کیوں نہ اس کو آپ ہارڈ ویئر کو بھی سروس کے طور پر آفر کر دیں.
اور یہ وہ کانسیپٹ ہے اسٹوڈنٹس جو آپ کے ای کامرس کو یہاں سے اٹھا کر اس لیول پر لے آیا ہے، جس نے کہ بہت زیادہ بوم دیا ہے، کیونکہ اب کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا ہے۔ اب آپ کو ایک زمانہ تھا کہ آپ کو چینل کو پرچیز کرنے کے لیے فیو 100 روپیز یا 1000 روپیز خرچ کرنے پڑتے تھے۔ یہ بذات خود ای کامرس کی ایک ایگزامپل ہے، اور اب وہ 5 روپے 10 روپے اور 15 روپے کے اوپر آپ کو پر منتھ وہ چینل مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، یہ ایک سروس کے طور پر اب اس کو آفر کر رہے ہیں، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ایز اے سروس۔ سو اٹس اے فاسٹسٹ گروئنگ form of computing due to this very obvious reason that I have just explained, or radically reducing the cost of building and operating websites, infrastructures, IT support, hardware, software. I'm sure کہ جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے اس کے بعد آپ کو یہ سارے کے سارے پوائنٹس بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اور this is the architect جو آپ کا کلاؤڈ آرکیٹیکٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے پلیئرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اب وہ انویسٹمنٹس کو ایک دفعہ پہلے انجوائے کر چکے ہیں، ایک دفعہ انویسٹمنٹ کو ظاہر ہے کسی بیس پہ کی ہوگی نا انویسٹمنٹ، they must have done some gone through some business model، کسی فیزیبلٹی کو انہوں نے دیکھا ہوگا۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ فیزیبل ہے، جب گوگل نے ڈیسائیڈ کیا کہ اتنے ہیوی قسم کے سرورز لگانے ہیں، یہ فیزیبل ہے، یہ ریکوری ہو جائے گی اس طریقے سے، تو انہوں نے ریکوری کروی۔ آئی ایم شیور، اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس وقت انہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا نہیں پتا تھا جب یہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی، لیکن جب انویسٹمنٹ کروی، یہ سارا انفراسٹرکچر بن گیا، تو ایک دم سے آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ ٹھیک، تو یہ جو بڑے بڑے پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں، یاہو، گوگل، امیزون، مائکروسافٹ، انہوں نے جناب کہا کہ چلو جی ہارڈ ویئر بھی اویلیبل ہے، سافٹ ویئر بھی اویلیبل ہے، تو آپ بس ایک نوٹ بک خریدیں، ایک موبائل فون خریدیں، ایک چھوٹے سا یوزڈ کمپیوٹر خریدیں، کیونکہ آپ کو پاور تو چاہیے نہیں، کمپیوٹنگ بھی ہم کر کے دیں گے، آپ صرف اپنی ریکویسٹ بھیجیں اور ہم سے ریزلٹ ڈاؤن لوڈ کرا لیں۔ ٹھیک ہے، بس اتنی ہی کمپیوٹنگ فیسیلٹی چاہیے، اور تھوڑے تھوڑے پیسے ہمیں اس کے دیتے رہیں، تاکہ ایک دفعہ پھر وہ ملینز اور بلینز جو ہے نا، وہ دے منٹ منی لائک ایوری تھنگ۔ یہ ماڈل ہے۔ اب آپ انٹرنیٹ کے اوپر کنیکٹ کر لیں اپنے ٹریڈیشنل کمپیوٹر کے ساتھ، سرور کے ساتھ، ورک اسٹیشن کے ساتھ، یا اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ، یا اپنی آل ان ون مشین کے ساتھ، یا اپنے موبائل فون کے ساتھ، اور یا اپنی نوٹ بک کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری فیسلٹیز آپ کو اویلیبل ہیں آن اے کلاؤڈ کمپیوٹنگ ماڈل۔ اوکے، ادر انٹرنیٹ پروٹوکالز اینڈ یوٹیلیٹیز پروگرامز آر انٹرنیٹ پروٹوکالز آر HTTP، ای میل، اور ای میل کے اندر جو پروٹوکالز ہیں وہ ہے SMTP، POP3، IMAP، FTP ہے، اس کے بعد پروٹوکال ٹیلنیٹ ہے، SSL ہے، سیکیورڈ ساکٹ ویئر۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ میں نے SSL آج کے لیکچر میں شامل کی ہے، لیکن جب میں نیکسٹ لیکچر میں یوٹیلیٹی پروگرامز پہ جاؤں گا تو انشاءاللہ ہم وہاں پر یہ SSL کو بھی ذکر کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے HTTP، SMTP، POP، IMAP، FTP اور ٹیلنیٹ کے کانسیپٹس کو ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ HTTP ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، وہ تو کیا تھا، وہ تو HTML کہہ دیا میں نے، ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج نہیں بھی، یہ ہے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکال، HTTP۔ زبان پھسل جاتی ہے نا، اور ٹیچرز کی تو اکثر ہی پھسل جاتی ہے زبان۔ HTTP is the internet protocol used to transfer web pages۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا نا HTML ضرورت ہے کہ ایک پیج کی ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ وہاں سے کلک کرتے ہیں، سرور کو کہتے ہیں کہ ایک پیج بھیجو، وہ پیج اس کو بھیج دیتا ہے۔ تو کیسے بھیجتا ہے؟ بھی ٹرانسفر کرتا ہے نا، سرور سے کلائنٹ پہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو ٹرانسفر کا بھی کوئی قاعدہ قانون ہوگا نا، وہ جو قاعدہ قانون ہے بس اس کو پروٹوکال کہتے ہیں، اور وہ ہے جناب آپ کا ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکال۔ HTTP was developed by World Wide Web W3 Consortium W3C، اور HTTP runs in the application layer of the TCP/IP model۔ یاد ہے TCP/IP کے سب سے ٹاپ پر ایپلیکیشن ویئر تھی، تو یہ HTTP بھی اس پہ ہی ذکر دیا ہوا تھا۔ تو یہ اس کو ساری کی ساری سروسز فیسلٹی TCP/IP پرووائڈ کرتی ہے۔
An HTTP session begins by the client browser requesting a resource such as web page from the remote internet server. ठीक, और ये कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के पेज के अंदर कुछ भी आ सकता है, वो शायद मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है. When the server responds by sending the page request to the HTTP. सेशन फॉर द ऑब्जेक्ट एंड्स, जब सर्वर उसको भेज देता है तब ये सेशन जो है वो एंड हो जाता है. ठीक हो गया. सो द वेब पेजेस मे हैव मेनी ऑब्जेक्ट. अब एक पेज में आपकी काफी सारी ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं. कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं? टेक्स्ट हो सकता है सबसे पहले तो, फिर आपका ग्राफिक्स हो सकते हैं, ग्राफ हो सकते हैं, साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकती है. अब ये वो चीजें हैं जो डाउनलोड होती हैं, जो कि सर्वर सेंड करता है, और वो सेंड करने के बाद जब एक ऑब्जेक्ट को भेज देता है तो सेशन को एंड कर देता है. मैंने थोड़ा सा सेशन का जिक्र किया था अभी अपने इब्तिदाई लेक्चर के अंदर, इसी लेक्चर के इब्तिदाई स्लाइड्स के अंदर. और जनाब ये डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं. ऑन ईच ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिक्वेस्टेड बाय अ सेपरेट HTTP मैसेज, यानी कि एक पेज का जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस पेज में हर ऑब्जेक्ट का सेपरेट रिक्वेस्ट भेजनी होती है फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर. और वो सर्वर जो है वो एक एक ऑब्जेक्ट सेपरेट भी भेजता जाता है, और वो आके फिर रीअसेंबल होके एक पेज के अंदर खूबसूरती से आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है. और अगर वो वीडियो है तो वीडियो आप उसको प्ले कर देते हैं, और अगर ऑडियो है तो ऑडियो को भी प्ले कर देते हैं. द मोस्ट कॉमन HTTP रिक्वेस्ट मैसेज इज गेट, because the client want to get something out of server, and it is used to request a resource. और resources जो है वो मैंने सारे आपको explain कर दिए कौन कौन से possible resources हैं. नेक्स्ट है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स. मैंने आपको बताया था कि मेल ट्रांसफर के अंदर हमारे पास 2, 3 या 4 प्रोटोकॉल्स हैं, और इसमें से 3 तो हम जिक्र करेंगे आज, जिसमें है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये SMTP करता है क्या? ये जनाब एन इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सेंड ईमेल टू द सर्वर. ये सर्वर से मेल डाउनलोड नहीं करता है, सर्वर को ईमेल भेजने के लिए, क्योंकि जब आपने आगे भेजनी होती है ना तो आप एज ए क्लाइंट अपनी मेल सर्वर को भेजते हैं, फिर वो सर्वर जो है वो दूसरे सर्वर को भेजता है, और फिर वो दूसरे सर्वर से वो दूसरा क्लाइंट जो है वो उसको डाउनलोड करता है. तो ये डाउनलोडिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ सेंडिंग के लिए है. सो SMTP इज ए रिलेटिवली सिंपल टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल दैट वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1980s. मैंने आपको बताया ना जब स्टूडेंट्स ने एंजॉय करना शुरू कर दिया था अर्ली 80s और मिड 80s में ईमेल को. SMTP हैंडल्स ओनली द सेंडिंग ऑफ द ईमेल. तो फिर रिसीविंग कौन करता है? जनाब रिसीविंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसे कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. डाकिया जो है, पोस्ट ऑफिस में जब मेल आ जाती है तो ये काम फिर डाकिया का है कि अपने पोस्ट ऑफिस में आई हुई मेल को घर घर डिलीवर करे, डाउनलोड करे. तो ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहलाता है, और ये POP3 है. अगर POP3 है तो कोई और POP भी होगा, लेकिन आप POP3 को ही ज़हन में रखें अभी. अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द क्लाइंट टू रिट्रीव मेल फ्रॉम एन इंटरनेट सर्वर एंड देन डिलीट द मैसेज. ये कहीं अननेसेसरी बीच में बुलेट्स लगे हुए भी, आप कंटिन्यूटी में पढ़ें, इंशाल्लाह ठीक ही होगा. ऑन द सर्वर और रिटेन देम ऑन द सर्वर. बेसिकली बुलेट होना चाहिए था और के पास, वो गलत जगह लग गया, कोई बात नहीं. सो कहने का मकसद ये है कि जनाब ये जो प्रोटोकॉल है ये आपको फैसिलिटेट करता है कि सर्वर से अपनी ईमेल को डाउनलोड करवें अपनी मशीन पे, उसको पढ़ें, उसको एडिट करें, जो करना है करें. और 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, जब डाउनलोड करवें तो सर्वर से डिलीट कर दें, या दूसरी ऑप्शन ये है कि डाउनलोड करने के बाद उसकी कॉपी सर्वर पे एक पड़ी रहने दें, बवक्त ज़रूरत काम आएगी. इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल IMAP. ठीक है, IMAP is more current email protocol supported by the browser and most server and ISPs. So IMAP allows user to search, organize and filter their mail prior to downloading in the server.
تھوڑا سا مینجمنٹ فیسلٹی جو POP 3 ہے وہ تو سیدھا سیدھا ڈاؤن لوڈ ہی کرتا اور کہتا ہے کہ کاپی رکھنی ہے نہیں رکھنی دیٹس اٹ. لیکن آپ نے دیکھا اگر آپ کا آؤٹ لک ہے اور بڑے بڑے زبردست قسم کے آپ کے وہ ویب میل ہے, اس طرح کے اوپن سورس میں بھی کافی سارے اویلیبل ہیں جس میں کہ آپ اپنی میل کو بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک ایڈوانس پروٹوکول ہے جس کو انٹرنیٹ میسج ایکسیس پروٹوکول کہتے ہیں, جو ایڈوانس فیچرز بھی پرووائڈ کرتا ہے. فائل ٹرانسفر پروٹوکول, عربی جب TCP/IP آیا تھا نا تو فائلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہوتا تھا. تو اس زمانے میں, میں بھی اسی زمانے کا بندہ ہوں, تو اس زمانے میں ہم لوگ FTP ہی یوز کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اولڈ پروٹوکول ہے اور ہمیں بس یہی اچھا لگا کرتا تھا اور اسی سے ہم کام کرتے تھے. یہ جو نئے پروٹوکول آئے تھے ہم نے بڑی مشکل سے ایکسیپٹ کیے, لیکن فائنلی ہمیں پتہ چل گیا کہ نئے آنے والے بھی اچھے ہیں. The files can be documented, programs or large files could be exchanged. FTP is the fastest, یہ وجہ ہے بھائی, and most convenient way to transfer files larger than 1 megabyte which some of the email server will not accept. لیکن اب کرتے ہیں, اب یہ ایسی بات نہیں ہے. 1 میگا بائٹ سے یہ پرانی فگر ہے. ہماری اپنی یونیورسٹی کے اندر ہم 2 میگا بائٹس یا شاید 4 میگا بائٹ تک تو ہم بھی الاؤ کر دیتے ہیں. نیکسٹ ہے ٹیلنیٹ. یہ بھی ہمارے زمانے کی ٹیکنالوجی ہے. ٹیلنیٹ ٹرمینل ایمولیشن پروگرام, ہم ٹیلنیٹ یوز کرتے تھے لاگ ان کرنے کے لیے مین فریم کمپیوٹرز کے اوپر. میں نے آپ کو بتایا نا میں سپارکو اٹامک انرجی کمیشن میں کام کرتا رہا ہوں, وہاں مین فریم کمپیوٹرز تھے ہمارے پاس اور ہم یوز کیا کرتے تھے ٹیلنیٹ, اور یہ ٹیلنیٹ کی مدد سے ہم ریموٹ کمپیوٹرز کے اوپر بھی لاگ ان کیا کرتے تھے. The term telnet also refers to the telnet program which provides the client a part of the protocol and enables the client to emulate a mainframe computer terminal. آپ مین فریم کہیں اور پڑا ہوا ہے, ٹرمینل آپ کا کہیں اور پڑا ہوا ہے. آپ جناب ٹرمینل جو ہے اس سے آپ اپنے مین فریم کے اندر لاگ ان ہو جاتے ہیں, کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور سارے مین فریم کے فیچرز آپ کو ٹرمینل کے اوپر اویلیبل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا SSL, میں سمجھ رہا تھا میں نے SSL نہیں ڈالا اس لیکچر میں. گڈ. Secure Socket Layer, SSL is a protocol that operates between the transport and application layer. یہ تھوڑا سا نچلے لیول کے اوپر, یہ اپلیکیشن کے نہیں کرتا. اگر اپلیکیشن لیئر میں کام کرے گا تو آپ کا جناب ہیک ہو جائے گا. آپ کا پیسے جو ہے جو آپ انٹرنیٹ کے اوپر پرچیزنگ کرتے ہیں نا اپنے پاپا کے اس سے کریڈٹ کارڈ سے غائب کر دیا یا اجازت سے دے دیا کریڈٹ کارڈ, اور پھر آپ نے شاپنگ کر لی یا اس کو اپنے ٹافل کی فیس جمع کرا دی اس سے. اگر یہ اپلیکیشن ویئر کے اوپر ہے, اگر آپ کو نظر آئے انٹرنیٹ کے اوپر جہاں پہ آپ کارڈ ڈال رہے ہیں SSL وہاں پہ بلنک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, نیور پٹ یور کریڈٹ کارڈ اور دا کوڈ آن دی نیٹ, کیونکہ یہ SSL ہی ہے جو کہ سیکیور لیئر پرووائڈ کرتا ہے ٹرانسمیشن کے لیے, خاص طور پر منی ٹرانسمیشن کے لیے, منی لانڈرنگ کے لیے نہیں, منی ٹرانسمیشن کے لیے. ٹھیک ہے, جہاں پہ کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ کسی دوسری جگہ پر آپ بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ کوئی چیز پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں. So SSL help secure e-commerce communication and payments through a variety of techniques such as message encryption and digital signatures. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس کی مدد سے انشور کرتے ہیں کہ آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ سیکیور ہو اور ہیکرز جو ہیں وہ آپ کے کریڈٹ کارڈ کو نہ لے اڑیں. اگر ہیکرز کو آپ کا کریڈٹ کارڈ اور آپ کا کوڈ پتہ چل جائے تو بس پھر وہ خالی ہو جائے گا آپ کا کریڈٹ کارڈ جو ہے. نیکسٹ ہے پیئر ٹو پیئر کلاس ڈسکشن. یہ میں اس کو فی الحال یہیں پر چھوڑتا ہوں. یہ میں اپنے جو ٹی اے ہیں ان کے تھرو میں کمیونیکیٹ آپ کو کرا دیتا ہوں یا کروا دوں گا کہ پیئر ٹو پیئر پڑھانے کی بجائے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ڈسکس کریں. آپ کی بک میں ایک چیپٹر دیا ہوا ہے, اس میں ڈفرینس کیا ہے کہ کلائنٹ سرور میں ایک کلائنٹ ہے جو سروس ریکویسٹ کر رہا ہے, سرور جو ہے وہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن اگر کلائنٹ اور سرور دونوں ایک ہی لیول پہ آ جائیں, ٹھیک ہے, دونوں ہی کلائنٹ بن جائیں, میں نے آپ کو سروس دی, آپ نے مجھے سروس دی, یا چلے میں نے آپ کو نہ بھی سروس دی, آپ نے مجھے سروس دے دی,
ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بیہاف پہ کسی اور کو سروس دے دی، تو یہ سارے ایک ہی لیول پہ جب آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پیئر ٹو پیئر، آسان الفاظ کے اندر. ٹھیک ہے بھائی، اور ابھی تو آدھا چیپٹر رہتا ہے بھائی، تو لیکن آج میرا خیال ہے کہ دس از سفیشینٹ فار ٹوڈے. سو وی ہیو سکسیسفلی I have successfully, we have successfully completed the part 1 of chapter number 2. I hope آپ کو مزے کے کانسیپٹس جو ہیں جن کو میں نے بہت سمپلیفائڈ فارم میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سمجھ میں آگے ہوں گے. سو انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ بہت جلد نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان.